بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر امام مسلم نے یقین کرے نا، وہ کہتے ہیں نا ایک سجی پھر کھبی پھر اتو پھر تلو کنسیکٹیو حدیثاں جی 443 444 اور اس سے اگلی 445 اور پھر اس سے اگلی 446 ابو سعید خدری سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے، اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے، تجلی کی تاب نہیں لا سکتی۔ تو وہ جو آیا مسلم میں کہ میں نے نور دیکھا تھا، تو وہ کیا تھا؟ اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان وہ پردہ تھا، کیونکہ اگلی حدیثوں میں آتا ہے کہ نور وہ پردہ ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں میں نے اللہ کا نور دیکھا، کہا میں نے ایک نور دیکھا تھا۔ اور 443 میں کیا آیا کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے، اس کا اپنا نور نہیں دیکھا، پردے والا نور دیکھا، وہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 443، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام یہ بتائیے کہ کیا آپ نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس سے اگلی حدیث ہے صحیح مسلم میں 444۔ ایک تابعی کہتے ہیں ابو ذر غفاری سے، کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا نا تو حضور سے ایک سوال ضرور کرتا۔ ابو ذر غفاری نے کہا کون سا سوال؟ اس نے کہا میں نے حضور سے پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے شب معراج اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا او بچے تو نے کیا پوچھنا ہے، میں خود پوچھ چکا ہوں حضور سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ سے پوچھا تھا تو آپ نے اسلام نے فرمایا کہ میں نے شب معراج ایک نور دیکھا تھا۔ یعنی کہا سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو جواب میں ہونا چاہیے تھا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا۔ جواب کیا دیا؟ میں نے ایک نور کو دیکھا تھا۔ بالکل کلیئر کٹ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محتشم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروپیگنڈے کا دور ہے، لوگوں نے کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہنا شروع کر دیا ہے۔ ان حالات میں علماء ربانیین کی یہ ذمہ داری ہے کہ کنویں کو کنواں بتائیں اور مینار کو مینار بتائیں۔ ایسے ہی جہلم کا ایک بہت بڑا فتنہ کہ جس کی خود ساختہ تحقیق ہے اور امت کے اجماع کو وہ توڑتا ہے، قرآن مجید برہان رشید کی آیات کی غلط تعویلات کر کے امت کو گمراہ کرنے پر دن رات وہ زور لگا رہا ہے۔ ایسے ہی کچھ احادیث مصطفیٰ کا غلط مفہوم بیان کر کے امت مسلمہ کے ایمان کو دن رات لوٹ رہا ہے۔ تو ایسے بندے کا علمی لحاظ سے تعاقب کرنا اور عوام اہل سنت کو، مسلمانوں کو اس کے شر سے بچانا، یہ ہم سب کا اولین فریضہ ہے۔ یہ اس کا ایک کلپ اس جہلم کے فتنے کا میرے دوستوں نے میرے پاس بھیجا اور اس کے لیے کچھ انہوں نے وضاحت طلب کی کہ اس کا جو یہ دعویٰ ہے اور جو یہ احادیث پیش کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جہلم کے اس فتنے کو اور بالخصوص اس چھوٹے مرزے کو جواب دینے کے لیے چند باتیں میں بطور سوال اس کے اوپر اور اس کے جو فالورز ہیں ان پر یہ چند سوالات کر کے پھر اپنی گفتگو کا مزید دلائل کے ساتھ آغاز کروں گا۔ سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہم دین قرآن و سنت اور صحیح احادیث سے لیں گے، یہ ہمارا مسلمانوں کا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ نمبر 2، عقائد و نظریات میں سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روایات کو پیش نظر رکھیں گے۔ کسی ایک صحابی کی روایت پر یا صحابیہ کے کسی قول پر، ان کی روایت پر ہم رک نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اجماع صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمہور دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر حضرت جناب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دیدار باری تعالی کے لحاظ سے جو انکار والا وہ قول ہے، تو اس کو لے کر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور آگے انہوں نے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار فرمایا، کئی موقعوں پر فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب صحابہ کرام تو یہ فرماتے ہیں اور کثیر تعداد میں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ ساری روایات پھر کدھر جائیں گی کہ اگر آپ ایک قول کو لے کر آگے اتنے بڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاصے کا انکار کریں گے۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ جو کہا جاتا ہے جی بخاری مسلم سے دکھاؤ، سیاستہ سے دکھاؤ، تو میرا یہ سوال ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اصول کس نے بنایا کہ جو حدیث مسلم میں ہوگی، بخاری میں ہوگی یا سیاستہ میں ہوگی تو وہی مانی جائے گی؟ یہ اصول کس کا ہے؟ یہ کسی اہل علم کا، کسی اہل حق کا یہ اصول نہیں ہو سکتا، یہ گمراہ لوگوں کا، فتنہ پرور لوگوں کا یہ اصول ہے۔ کسی بھی اہل حق نے 1400 سال میں بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں، 1400 سال میں کسی اہل حق نے یہ اصول نہیں بنایا کہ حدیث وہ مانی جائے گی جو بخاری مسلم میں ہوگی یا سیاستہ میں ہوگی۔ یہ کسی اہل حق کا یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں، یہ جاہل لوگوں کا بنایا ہوا یہ قاعدہ کلیہ ہے۔
تو لہٰذا یہ ائمہ احادیث اور بالخصوص شیخین، ان کو تو لاکھوں کی تعداد میں از بر سند و متن کے ساتھ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد تھی، تو یہ چند ہزار احادیث جو بخاری مسلم میں موجود ہیں، اور اگر تکرار کے بغیر بخاری شریف کی احادیث لی جائے تو وہ تقریباً 2400 کے قریب بنتی ہیں، اس کے قریب قریب۔ تو اب ان کو تو 2 لاکھ کے قریب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حدیث یاد تھی، اور صحیح حدیث یاد تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ساری حدیث کدھر گئیں؟ تو برکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کسی بھی معتبر حدیث کی کتاب سے، جو صحیح حدیث و سند اور متن کے ساتھ، وہ کسی بھی حدیث کی کتاب سے قبول کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو برکیف حدیث کی سینکڑوں کتابیں ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح فرامین موجود ہیں۔ اب اس سلسلہ میں چوتھے نمبر پر اس بات کا کسی اہل حق نے انکار نہیں کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو نہ دیکھا ہو، بلکہ 1400 سال میں صحابہ سے لے کر تابعین سے لے کر آج تک اہل حق کا یہی عقیدہ، یہی نظریہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کسی نے بھی میرے رب کے جلووں کو، میرے رب کی ذات کو نہیں دیکھا۔ یہ رب کو دیکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ مبارک ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو شخص خصوص کا انکار کرتا ہے، چونکہ یہ خصوصیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو شخص حضور پاک نبی صاحب الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خصوص کا انکار کرتا ہے، یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے خصوص کا انکار کرتا ہے، تو وہ وقت دور نہیں ہوتا کہ آگے ایسا شخص نصوص کا بھی انکار کر جاتا ہے، جیسا کہ یہ جیلم کا فتنہ چھوٹا مرزا، کہ اس نے خصوص کا انکار کرتے کرتے اس نے نصوص کا بھی انکار کر دیا، اور بہت سے اس کے ایسے ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ تو لہٰذا خصوص جو ہے اس کو ماننا یہ بندہ مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ اب چھٹے نمبر پر ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے عقائد و نظریات کے لحاظ سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ علماء ربانیین کی پیروی کی جائے گی۔ عقائد و نظریات کے قبول کے لیے اہل حق کی، علماء ربانیین کی پیروی کی جائے گی، نہ کہ کسی پلمبر کی، نہ کہ کسی یہود و نصارہ کے ایجنٹ کی، نہ کہ کسی چھوٹے مرزے کی۔ ایک طرف بند کمرے میں بیٹھ کر جناب فتنے چھوڑنا اور جناب اپنی بات کو جناب کہنا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی حق ہے۔ تو لہٰذا علماء کی پیروی کرنے میں فلاح ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت کا قیامت تک ایک گروہ، ایک جماعت حق پر رہے گی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانے والی شان ہے، اور یہ چھوٹا مرزا کئی بار یہ حدیث پیش کر چکا ہے۔ تو لہٰذا یہ ثابت کرے اس کا کیا اس لشکر کے ساتھ تعلق ہے، وہ لشکر، وہ جماعت، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو لہٰذا یہ تو کسی جماعت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو لہٰذا یہ شیطانی فرقہ ہے، یہ دجالی فرقہ ہے۔ تو لہٰذا اس چھوٹے مرزے کا اہل حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ بھی اس کی پیروی کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہی کی طرف رستہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس بندے کا عقیدہ اور نظریہ باطل ہے، اور اس کا تعاقب کرنا اہل حق کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کو ماننے والے ہیں۔ دیدار باری تعالیٰ کے لحاظ سے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اپنے رب کا دیدار کیا، اور یہ خاصہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب سب سے پہلے اس سلسلہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کے حوالہ سے وہ اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث شریف روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل، اپنے رب اللہ عز وجل کو دیکھا ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے۔ تو حضرت جناب سیدتنا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا اجتہاد ہے، وہ حدیث بیان نہیں فرماتی، وہ اپنے اجتہاد سے بیان فرماتی ہیں، اور ایک طرف اجتہاد ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ محبوب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ترجیح دی جائے گی، اور کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم امام، عظیم مفسر، عظیم محدث کہ جنہیں 75 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اتنے بڑے ثقہ امام، وہ لکھتے ہیں الخصائص الکبریٰ کے اندر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو اللہ رب العزت نے دیدار کا شرف عطا فرمایا ہے، اور انہوں نے حضرت امام علامہ عبد الرؤف مناوی کی شرح جامع صغیر کے حوالہ سے وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بسند صحیح ہے۔ ابن عساکر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دولت کلام بخشا اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا، مجھ کو شفاعت کبریٰ و حوض کوثر سے فضیلت بخشی۔ اب اس کے بعد یہ جو اگلی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب عز و جل نے فرمایا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی دی اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور تمہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد مواجہ بخشا، بے پردہ و بے حجاب تم نے میرا جمال پاک دیکھا۔ اس کے بعد مجمع البحار میں اس کی وضاحت اور اس کی تشریح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے دیدار عطا فرمایا تو سارے درمیان سے پردے اٹھا کر رب ذوالجلال نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور اسی طرح یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کا وصف بیان فرماتے تھے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے اس کے پاس کیا دیکھا تھا؟ تو فرمایا مجھے اس کے پاس دیدار ہوا، یعنی میں نے اپنے رب کا جلوہ دیکھا۔ اب اس سلسلہ میں اثار صحابہ کے لحاظ سے ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ہم بنی ہاشم اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا۔ اور ابن اسحاق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دریافت کر بھیجا کہ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا فقال نعم، ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اسی طرح طبرانی کے اندر حضرت اکرمہ سے یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت اکرمہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام رکھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے دوستی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا دیدار رکھا۔ اور اس کے بعد امام نسائی اور امام خزیمہ اور امام حاکم اور بہقی نے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دوستی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ رب العزت نے یہ آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا ہے۔ اور اسی سلسلہ میں امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام قسطلانی نے، امام زرقانی نے اس کی سند کو جید کہا ہے، حضرت امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اس حدیث شریف کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار اپنے رب کو دیکھا۔ اور اسی سلسلہ میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی، امام قسطلانی اور علامہ شامی اور علامہ امام زرقانی اس کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور امام الائمہ ابن خزیمہ اور امام بزار نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو ذکر کیا، اس حدیث شریف کو ذکر کیا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا۔ اور امام احمد، امام عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ اس کی سند قوی ہے کہ محمد بن اسحاق اس حدیث میں ہے، یعنی مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا فقال نعم، ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔